ہی نہیں کروں گی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پسند کی شادی تھی؟ سبحان اللہ، یہ کیسا سوال ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کریمہ، آپ کے بہترین اخلاق سے متاثر ہو کر ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا مال لے کر تجارت کرنے گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بھی ساتھ تھا۔ اچھا، وہ سارے رستے آپ کا اچھا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی خوبصورت سیرت، آپ کی باتیں سنتا رہا، دیکھتا رہا، مشاہدہ کرتا رہا۔ گاہکوں کے ساتھ آپ کس طرح نرمی سے، شفقت سے، محبت سے پیش آتے ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح محبت سے پیش آتے ہیں۔ اس نے سفر کی ساری داستان آ کر سنائی نا، ہاں جی، ماشاء کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں سے، بیگانوں سے، تاجروں سے، گاہکوں سے کس طرح سے آپ محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو ان اخلاق کا، خوبصورت اخلاق سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ اس ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے پسند کی شادی ہی تھی۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ آج کے دور کی وہ لو میرج جو بےہودہ ہے، ہاں بالکل، جو لچر پن کے ساتھ ہے، جس کے اندر ابوارگی ہے، اس کے ساتھ اس کو بالکل بھی میچ کرنا بالکل بھی نہیں، گستاخی ہوگی۔ بے شک ایسے۔ تو یہ بڑی پاکیزہ سی چیز تھی کہ آپ کے خوبصورت خصال، آپ کے خوبصورت عادات، آپ کے اخلاق کریمہ کو دیکھ کر سیدہ نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ جی، اور سیدہ خدیجہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ رضی عنہا، اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کی ہے، ایسی وفا کی ہے، ایسی قربانیاں دی ہیں کہ آپ کی 9-10 بیویاں بھی رہی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی مقابلہ نہیں تھا۔ اللہ، بلکہ ایک موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہہ ہی دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے تذکرہ کرتے تھے، آتے جاتے، میری خدیجہ یہ تھی، میری خدیجہ نے یہ کہا، میری خدیجہ نے یہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو علماء جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سونکڑوں کا ہوتا نا تھوڑا سا، اللہ کے نبی وہ ایک بڑھیا تھی، اتنا عرصہ ہو گیا اس کو فوت ہوئے، تو کیا آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہ عائشہ نہ، اللہ، آج کے بعد یہ کلمہ میں نہیں سنوں۔ اللہ، میری خدیجہ وہ تھی کہ جو میرے ساتھ کھڑی تھی جب پورا عرب میرے مخالف کھڑا تھا۔ سارا عرب مجھے کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اور میری خدیجہ کہتی تھی نہیں، میرا محمد سچا ہے۔ اللہ، سارے عرب نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم کرنا ہے، اور میری خدیجہ نے مال نچھاور کیا تھا۔ اللہ، سارے لوگ مجھے دکھ دیتے تھے، اور میری خدیجہ میری خدمت کرنے پر، میری دلاسا دینے کے پر، میری تسلی کے لیے میرے ساتھ ہر وقت موجود تھی۔ اور تم 9 بیویاں اس وقت موجود ہو، اللہ نے مجھے تم میں سے کسی سے اولاد نہیں دی، اور میری خدیجہ سے اللہ نے مجھے اولاد بھی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے یہ بات اتنی محسوس کی، اتنا غصہ کیا اس بات پر کہ 1 مہینہ تک آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھا، اللہ، حتیٰ کہ 1 مہینے کے بعد میں نے اللہ سے رسول سے معافی مانگی، اللہ کے نبی میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں جو میں کلمہ بول بیٹھی ہوں، آئندہ ان کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کروں گی۔ تو یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھی۔ شیخ، ایک لفظ جو ہے زبان جسے ساتھ نہیں دیتی، اللہ اکبر، کہ ہم کس طریقے سے ہم آج کمپیریزن کریں، ہم ہاں جی، ہاں جی، اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں، جی ہاں، جی ہاں، میاں اور بیوی کا تعلق تو یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیا شان ہے۔ پہلی دفعہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے نہایت پریشانی کی حالت میں، جب وہ فرشتہ آیا، جبریل آئے اور پہلی وحی آئی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ گھر میں آئے اور کہا کہ مجھے کچھ ہونے والا ہے۔ اچھا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔